کچھ حواس ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ حواس باطنی ہوتے ہیں۔ انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ جس کے باطنی حواس مرنے لگیں اس کی انسانیت بھی ساتھ ساتھ مرنے لگتی ہے۔ لوگ آخر مریں گے، جسم کی جان مریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ انسان کی جان مر چکے ہوتے ہیں، اور وہ موت ان کو محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ہم مر چکے ہیں۔ اس زندگی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے جس دن احساس مرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں کو یہ احساس ہوا، فلاں کو نہیں ہوا۔ احساس، اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو ضمیر مر گئی، تو ضمیر مرنے سے انسانیت مر گئی، اور اگر اسے زندہ کرنے کا کوئی موقع ملا اور پھر بھی زندہ نہیں ہوا تو سمجھے جنازہ پڑھا گیا۔ پھر کوئی حادثہ پیش آیا اور حادثہ پیش آنے کے بعد بھی نہ ہوا تو سمجھے دفن ہو گئے۔ تو لوگ دفن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہڈیاں، گوشت ہے، اس کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے اور خون جاری ہے۔ یہ بھی مر جائیں گے، مطلب یہ بھی کوئی زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ تو اپنی اپنی زندگی ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے۔ تو کچھ لوگ ہڈیوں اور گوشت کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کے لیے وہ بھی زندہ ہیں، لوگ بھی زندہ ہیں۔ کچھ لوگ احساس کی طرف دیکھتے ہیں، باطنی حواس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی زندہ ہے، باقی سارے مرے ہوئے۔ اس لیے آپ صاحبان نظر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن آپ مادیت کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ انہی حالات میں لڑ رہے ہوں گے اور انہی حالات میں جی رہے ہوں گے۔ تو دو گروہوں کے پاس لوگوں کے بارے میں دو مختلف آراء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی نظر کا فرق ہے۔ جو گوشت اور ہڈیاں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے سب زندہ ہیں، اور جو روح کے احساسات دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی زندہ ہے۔ اپنی معلومات کی بنیاد پر تو دونوں ٹھیک ہیں، بس دونوں کی نظر کا فرق ہے۔ تو جو آدمی فقط انہی کے پاس بیٹھے جن کی نظر گوشت اور ہڈیوں پر ہے تو وہ رفتہ رفتہ وہ بھی وہی ہو جاتا ہے، اور جو ان کے پاس بیٹھے کہ جن کی نظر احساسات پر ہوتی ہے تو وہ بھی رفتہ رفتہ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی پر وہی رنگ چڑھتا ہے جو اس کے ہم صحبت کا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات ذرا تفصیل سے کہہ دی ہے اجمالاً، کئی مقامات پر خود پیغمبر بھی اور ان کے احباب بھی فرما گئے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اب کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ جس کے پاس بیٹھے ہیں وہ گوشت ہڈیوں کا بندہ ہے یا احساسات کا؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں گوشت اور چربی کے بیچ میں ہوں یا احساسات اور ضمیر کے بیچ میں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ضمیر مر جائے تو یہ خیال بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے کہ میں بحیثیت میں کس پوزیشن اور کس کیٹیگری میں فال کروں۔ تو مجموعی طور پر جیسے جیسے دنیا خرابات کی طرف بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے انسانوں کے اندر جو اچھے احساسات ہیں وہ بھی اپنی موت مر رہے ہیں۔ اپنی موت نہ کہیں، آپ کے مارنے سے مر رہے ہیں، یعنی خود نہیں مر رہے، مارے جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دنیا میں ترقی کرے، کس دنیا میں؟ عالم محسوسات میں، ظاہر ہے محسوسات میں، عالم مادیت میں ترقی کرے، یہی دعائیں کراتے ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی اور دعا نہیں، وہ نہیں کرے گا، یا کرے گا تو ذرا گھٹن سے اور ساتھ ڈرے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ نیک ہو جائے لیکن پیسے نہ ہو۔ یہ ڈر اندر ہوتا ہے۔ اچھا، میں اپنے بچے کے لیے یہ سوچوں کہ میرا بچہ نیک ہو، صالح ہو، صاحب ضمیر ہو، لیکن ساتھ اندر یہ ڈر ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ غریب ہو جائے، تو خوف ہے۔ دیکھیں کتنا خوف ہے، یعنی ضمیر کو زندہ کرنے کے حوالے سے کی اور کروائی جانے والی دعا کے بارے میں بھی خوف ہے۔ ایسی موت آپ نے دی ہے ضمیر کو کہ اب اس کو زندہ ہونے یا زندہ کرنے یا زندہ کرانے کا بھی آپ کو خوف ہے۔ تو جیسے جیسے یہ خرابات کی طرف تیز رفتاری سے لوگ جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ ضمیروں کو کچلتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، دعوت ہی دینی ہوتی ہے، دعوت کے علاوہ کیا ہے؟ دعوت کے سوا تو طاقت ہے، طاقت سے کر دو، طاقت سے تو ہوگا نہیں،
کیونکہ جن کے پاس طاقت ہے ان کو اس سے کیا دعوت ہی ہے، اور دعوت پر بہت تھوڑے لوگ لبیک کہتے ہیں، زیادہ لوگ مانتے ہیں طاقت سے. اسی لیے نبیوں کو بھی جنگیں کرنا پڑی، ورنہ انبیاء کو کیا کار، خون بہتا ہے نا جنگ میں، تو نبی کا مقصود کسی انسان کا خون بہانا تو ہوتا نہیں، وہ تو خون کا محافظ ہوتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے، کیا کرے، کیونکہ دعوت سے نہیں مانتے، طاقت سے مانتے. اب طاقت اس عہد میں تو یہ تو رہا ہی نہیں، تو دعوت ہی ہے نا، تو دعوت سے کتنے لوگ زندہ ہو جائیں گے؟ یہ جتنے ضمیر کے مرے ہوئے ہیں یہ دعوت سے تو زندہ نہیں ہوں گے، مشکل ہو گیا. تو نہیں ہوں گے تو پھر نہیں ہوں گے، تو پھر کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ بات ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی بڑی مشکل ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ مجھے حیرانگی سے سن رہے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی بات ہے، یہی نا؟ یعنی وہ اتنا گہرے گڑھے میں ضمیر چلا گیا ہے کہ ضمیر کی بات کریں تو بات بھی بڑی گہری ہے، یعنی جتنا گہرا چلا گیا ہے بات بھی اتنی گہری ہوگی. تو بڑی حیرانگی سے سنیں، یہ بھی کوئی موضوع ہے؟ یہی تو موضوع ہے، یہی تو موضوع ہے. تو ایسا ہے نہیں بحثیت مجموعی احساس مر گئی ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں ایک آدھا قتل ہوتا ہے تو وہ بڑا شور پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب بتائیے، ہر روز ہوتے ہیں نا، کسی کی جو رینگتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں مختلف چیزوں سے، گولی سے مار دو، قید میں رکھ کے مار دو، غربت میں مار دو، کسی بھی طرح مار دو بس. تو احساس ہوتا ہے کسی کو؟ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو احساس، جس سے احساس ہوتا ہے، وہ احساس کا جو انسان ہے وہ مر گیا. لہذا اب آپ کل کائنات مار دیں، اسے کوئی پرواہ نہیں. پرواہ تبھی ہوتی ہے جب احساس ہوتا ہے. ضمیر کی تو موت ہو گئی، اب احساس نہیں ہوگا، اس لیے جتنا بھی جبر کریں دوسروں کو پرواہ نہیں ہوگی. مجھ پر جتنا مرضی جبر ہو، میرے ہمسائے کو پرواہ نہیں ہوتا رہے، بڑھتا رہے. تو یہ مطلب تو غیب بڑا آ گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے ہمیں مدد پہنچے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ کرتے ہیں نا، رسول کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ضرور پڑھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ رسول کی روحانیت سے ہمیں فائدہ ہو. رسول اللہ میں اور آپ میں غیب کتنا ہے؟ غیب بڑا زیادہ. تو آپ کی تمنا، خواہش، وہ تو کہیں بیچ میں ہی رہ جاتی ہوگی. غیب اگر گھٹ جائے تو ایک توجہ سے ان کی مہربانی کا ذکر تو خود قرآن میں ہے کہ مومنوں پر جب کوئی مشکل پڑے تو رسول اسے محسوس کرتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. اب جو رؤوف الرحیم ہو، وہ رؤوف الرحیم ظاہر ہے کہ امتی پر جب کوئی مشکل پڑے گی تو وہ محسوس تو ہوگا ان کو نا. کتنا ہوگا بھلا؟ رؤوف الرحیم جو ہوئے بہت ہوگا نا. تو پھر ان کی روحانیت سے زیادہ تر عام طور پر فائدہ کیوں نہیں ہوتا بھلا؟ کیونکہ رؤوف الرحیم کے اور اس ضمیر کے مرے ہوئے کے بیچ میں اگرچہ امتی ہی ہے، گیپ بڑا ہے. گیپ بڑا ہے نا تو بات پھر بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے اور بندے کے بیچ میں گیپ بڑا ہے تو آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ گیپ فلفل نہیں ہوتا نا، تو وہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. تو تعلق کے اندر یہ گیپ جب گھٹے گا، کم ہوگا، تو پھر تھوڑی سی جو آہ ہے وہ سنی جائے گی. اب میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ مظلوم کی آہ کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن یہ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں لوگوں پہ، تو آہو بکا وہ کوئی اوپر جاتی نہیں. کدھر گئے فرشتے سارے؟ ان مظلوموں کا بھی گیپ بڑا ہے. یہ آپ کو بتا دو، آج ان سے ظلم اٹھ جائے نا، اللہ کرے اٹھ جائے، دوسرے دن وہ ظالم بن جائیں گے. یعنی ضمیر اندر کا ان کا بھی بڑا ہوگا. تو ورنہ ایسا نہیں ہے. یہ امت جو ہے، جو آخری نبی کی جو امت ہے، یہ اس کی ایک الگ ہی کیٹیگری ہے، یہ اس میں فعال ہی نہیں کرتی. یہ تو بڑی عظیم چیز ہے. تو ضمیر بڑھ گئے تو گیپ بڑھ گیا، تو گیپ بڑھ گیا تو اب کیا کریں؟ یہ جتنا آپ حرام کھاتے ہیں گیپ بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ وہ طواف کرتے ہیں، پھر آپ وہ عبادتیں کرتے ہیں، اس سے آپ گیپ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں نا. فل ان دا بلینکس ہوتا ہے، خالی جگہ پور کریں تو وہ پورا ہوگا نا. تو وہ پورا کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر آپ لقمہ حرام کا کھا جاتے ہیں. تو جتنی آپ کوشش کرتے ہیں اس سے وہ کئی گنا زیادہ تو وہ گیپ بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس سے بھی آگے کی بات کر دیتے ہیں.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ صبح کے وقت اگر مسلمان ہیں نا تو شام کے وقت کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس سے ان پر کفر کا لفظ صادق ہے، کفر کا قول ان پر ہو جائے کہ یہ اتنے کفری حرکت کر رہے ہیں، یعنی اتنا برا کام کریں گے اور ضمیر اتنے مرے ہوئے ہوں گے کہ وہ چھوٹی سی کوئی ایسی حرکت اپنے تو چھوٹی ہی ہوگی لیکن وہ اوپر اتنی بڑی ہوگی کہ غیب یکدم اتنا ہو جائے گا کفر اسلام کا غیب ہے، زمین آسمان کا غیب۔ تو وہ کہتا ہے میں شارک سے قریب ہوں، یہ ایک دیکھیں سمجھانے کے لیے بات ہے نا، یہ قرب سمجھانے کے لیے کہا ہے میں شارک سے قریب ہوں، اور جو شارک سے قریب ہے پھر اس کو آپ ہزارہ دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو جن لوگوں کے غیب گھٹے ہوئے ہیں نا ان کی ضمیر زندہ ہے نا، ان کو خدا محسوس ہوتا ہے۔ جن کے غیب زیادہ ہیں ضمیر مر چکے، احساس دفن ہو گئے گہری کھائیوں میں، ان کی قبریں بن گئی، اوپر آتے کہیں جاتے، غیب بڑا بڑھ گیا۔ تو وہ جو دفن کیا ہے اس کو پہلے اس کی قبر پھوڑیں، قبر پھوڑ کر اس مردہ کو باہر نکالیں، مردہ کو باہر نکال کر جو کفن اس کے اوپر بڑا زبردست صاحب نے لپیٹا ہے اس کو اتاریں، اس کے بعد اسے دوبارہ سے غسل دیں، ضمیر کے مردہ کو دوبارہ سے غسل دینے کے بعد پھر اسے زندہ انسانوں کی طرح اڈاپٹ کریں، پھر دعا کریں والا پہنچتی کہ نہیں؟ تو دیکھیں اشارہ ہی دیا جا سکتا ہے یا دیکھیں دعوت ہی دی جا سکتی ہے۔ آپ ضمیر مارتے رہیں اور پھر آپ کہیں اسلام سر بلند، مسلمان سر بلند، کوئی نہیں بلند، اسلام تو سر بلند ہی رہے گا، مسلمان سر نہ کرے گا، یہ نیچے کی طرف جائے گا وہ اوپر کی طرف، تو اسلام سر بلند رہے گا، مسلمان سر بلند نہیں ہوگا، ضمیر پر احساس ہے وہ جو چھٹے بر اعظم میں کوئی بیٹھا ہے نا اس کا احساس ہے، سات دیوار والے کو مار دیے۔ تو اب خدا کے یہاں جو میزان لگتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اس کا احساس اس لیے ہے کہ وہ دور ہے، وہ تیرے قریب آئے یا تو اس کے قریب جائے تو ویسے ہی ہو جائے گا جیسے یہ تیرے ساتھ والا ہے۔ اب بھائی بھائی کے بیچ میں نہیں ہے، بھائی بہن کے بیچ میں نہیں ہے، یہ تو خونی رشتے ہو گئے، بیوی کے اور شوہر کے 4-5 بچے جننے کے بعد ان کے بیچ میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے 6 بچے ہو جاتے ہیں، یہاں تو ایسے میرے پاس کیس آتے ہیں 8 بچے دونوں ایک دوسرے کے خلاف تعویذ کرا رہے ہوتے ہیں، اور یہی شہرت سن کر میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، ہاں تسی بھی دے دو جی باقیوں کو تو لے بیٹھے ہیں، تو نہیں ہے۔ اچھا چلو یہ تو کچھ اختلافات ہو گئے، اختلافات ڈالنے والے بھی دوسرے ہی لوگ ہوتے ہیں، خود کم ہی ہوتے ہیں، کان بند کر لے وہ دوسروں کے آگے تو ٹھیک ہو جائے گا، دونوں نہیں تو نہیں۔ یہ تو خونی رشتے ہو گئے۔ خونی رشتوں کے بارے میں اب آپ ایک روایت سنیں، یہ تو خونی رشتے کی بات ہے، اگر میں غیر خونی رشتوں کے بارے میں بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ رسول نے تو غیر خونی رشتوں کو خونیوں پر بڑھا دیا ہے۔ 2 بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک ذرا کمائی کرتا ہے دوسرا حضرت کے پاس بیٹھا رہتا تھا، تو ظاہر ہے نبی کے پاس بیٹھے نا کر نہیں سکتا ہوگا نا، یا اس کو فن آتا نہیں ہوگا، کوئی کام کرنا آتا نہیں ہوگا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا آتا نہیں ہے دل ہے، تو وہ جو کام کرتا تھا اس نے شکایت کی اپنے بھائی کی، کماتا میں ہوں کھاتا یہ بھی ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اس کی بات سن کے کہا انت تعلم کیف ترزق بھی، تجھے پتا ہے تجھے جو روزی دی جاتی ہے اس دی جانے والی روزی کے اندر اس کا باقاعدہ حصہ ہے، تجھے پتا ہے کہ تجھے روزی شاید اس کی وجہ سے دی جاتی ہو، یہ بڑا عجیب نہیں کہا؟ ویسے کمائی کرنے والا تو یہ کہتا ہے نا ہاں میں نے جو محنت کی ہے تو میرا ہے نا، تو پیغمبر کہتے ہیں نہیں سارا تیرا نہیں ہے، اس کے اندر اس کا بھی ہے جو ویلا بیٹھا ہوا ہے، اب بظاہر تو ویلا ہے نا، یہ ضمیر جگانے کی مشق ہے، اس طرح جگایا انہوں نے۔ اور اس کا عملی تجربہ پھر جا کے مدینہ میں ہوا موقعات کے بارے میں، موقعات مدینہ جسے کہتے ہیں، جب انصاروں مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا نا، اس کا عملی تجربہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں کہ ہر آدمی نے یہ پیشکش کر دی ہو کہ میرا آدھا اس کا ہے، صرف ایمان کی بنیاد، ایسا تاریخ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا انسانوں نے کیا، ایک ہی ہوا جسے موقعات مدینہ کہتے ہیں۔ اب جس لیول پہ وہ ہوا ہے آج ہمارے عہد میں اسی لیول سے یہ نیچے کی طرف چلے گئے، یعنی جتنا موقعات میں بڑھایا تھا یہ اتنا ہی بھی گھٹے ہوئے، تو یہ بڑا عجیب ہے، ہر آدمی کے پاس گلے شکوے ہی ہے نا، یا غیبت ہے یا چغلی کر لے گا۔ تو دیکھیں کسی کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس پوری معلومات ہونی چاہیے۔ لوگ رشتہ داروں کے خلاف گلے بہت کرتے ہیں نا، کیوں بلا تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، میرے ساتھ اچھا چلو کسی کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اچھا اس پر واجب تو نہیں کہ تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہو، تو یہ توقع کا مسئلہ ہے، مطلب میں ایک توقع رکھ لیتا ہوں نا کہ فلاں میرے ساتھ اس طرح ہو، تو بھائی نہیں ہوتا تو اس پر فرض تو نہیں کہ میرے ساتھ ویسے ہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے اگر نہ ہو
تو پھر میں گلی گلی اس کو دوڑتا پھروں؟ تو بڑے مسئلے ہیں اخلاقی نوعیت کے، جن میں ایک جو ہے وہ ضمیر کی موت ہے، ضمیر کی موت۔ اچھا آپ آج ہی اس کا تجربہ کر لیں، کاؤنٹ کر لیں، آپ کا ضمیر کتنے فیصد مرا ہوا ہے، کر لیں، آج ہی کر لیں، اپنے اوپر اپلائی کر لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ ضمیر کی موت سے گیپ بڑا بڑھ جاتا ہے۔ اور بلکہ میں یہ کہوں، ایک رزق حرام سے گیپ بڑھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے حرام کوئی بھی ہو، چھینا ہوا ہو، نجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہو، اختیارات کے نجائز فائدے سے دبایا ہوا ہو، رشوت سے لیا ہوا ہو، ڈاکہ ڈالا ہوا ہو، کوئی صورت ہو، حرام سے گیپ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا، فحاشی سے گیپ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہوں کہ اگر برابر کی سطح کی بات ہے تو رزق حرام، فحاشی، زنا اور جھوٹی گواہی، چلو یہ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز جو بہت بڑی ہے اور عام طور پر محسوس نہیں ہوتی، وہ ہے ضمیر کی موت۔ تو ضمیر کی موت سے گیپ جو بڑھتا ہے نا جی، وہ تو فلفل ہی نہیں ہوتا۔ چلے کوئی انڈیویجولی کوئی گناہ کر لے گا تو معافی شافی مانگ لے تو شاید چھوڑ دیا جائے، لیکن ضمیر کی موت سے کیا ہوگا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، ضمیر کو زندہ کرنا، یعنی اس کا آپ کے پاس حل ہی کوئی نہیں۔ آپ فطرت سے کہیں ہمارا ضمیر زندہ کر دے، تو فطرت کہے گی جو دفن کیا تھا اس کو اٹھا لو۔ تو وہ فطرت کا جواب بھی ضمیر کے بارے میں وہی ہے۔ لیکن میں کوئی گناہ کر لیتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ مجھے چھوڑ دے، یہ اتنا ہی ہے نا۔ لیکن ضمیر کو اگر میں نے دفن کیا ہے تو اس کی اگر میں دعا مانگوں تو مجھے کہا جائے گا کہ جس پروسیس سے دفنایا تھا اسی پروسیس سے باہر نکال لیں، تو وہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یعنی ضمیر کو دوبارہ سے قبر سے نکالنا اور نہلا دھلا کے اس کو دوبارہ سے اپنے وجود پہ طاری کرنا، یہ مجھے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ دفنایا جو میں نے ہے۔ تو یہ تو ایسا گناہ ہے نا جی، جس کا آپ یہ بھی چھوڑ دیں گے، اس کی معافی شافی مانگ لیں گے تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ ضمیر کے مرنے سے، چلیں یہ گناہ ہوا تو معافی مل گئی تو آپ بعد میں نارمل ہو گئے، لیکن ضمیر کی موت سے آپ نارمل تو نہیں ہوں گے، وہ تو پڑا ہوا ہے قبر میں، وہ تو نکالنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جن لوگوں نے ضمیر مارے ہوئے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ جنہوں نے نہیں مارے ہوئے 2-4 ہی ہوں گے نہیں مارے ہوئے، اب میں وہ جو صوفیاء ہیں نا ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ان کے حساب سے یہ ہے کہ کوئی اکا دکا ملے گا جس کا تھوڑا بہت ضمیر ہوگا، باقی اسی طرح ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے چیک کریں بھلا کتنا مار چکے ہیں آپ۔ جنازہ پڑھ لیا ہے، کسی کی ضمیر کی قبر تیار ہے، کسی نے قبر کے اندر اتارا ہوا ہے، کسی نے قبر کے اوپر مٹی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور کسی نے مٹی ڈال کے اوپر برابر بھی کر دیا، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ میں نے دفنایا، نشان ہی ختم ہو۔ تو لوگوں نے ضمیر کو مارا ہوا ہے درجہ بدرجہ، آپ اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ گیپ تھوڑا کم ہو جائے گا، گیپ تھوڑا کم ہوگا، پھر آپ کچھ دعائیں کریں گے انشاءاللہ وہ مقبول ہوں گے، اور رسول اللہ کی روحانیت سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ بھول جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔